السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد صلی اللہ رسول الکریم. سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 12واں مرکزی موضوع معاشی احکامات ہے. اس کے 2 حصے اور 9 ضمنی موضوعات ہیں، اور اس میں سے 5واں ضمنی موضوع ہے انفاق سبیل اللہ. اس کے جو 8 نکات میں بات کر چکے ہیں پچھلی دفعہ، اب اس میں سے 9واں نکتہ ہے اور آیت نمبر 261 میں اجر 700 گنا اور اس سے بھی زائد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ نے کہا اس میں مثال اس کی ایسے دی ہے جیسے ایک دانہ اگاؤ اور اس دانے پہ 7 بالیاں لگے ہوں، ہر بالے میں 100 دانے ہو. اس سے اللہ بڑھاتا ہے تو یہ 7 بالیاں اللہ کی راہ میں خرچ کیے مال کے اجر و ثواب 700 گنا سے بڑھ جاتا ہے. اور ایسے مگر اس کی کچھ شرائط ہے. شرائط کیا ہے؟ انفاق سبیل اللہ اور صدقہ افراد کے اللہ کے یہاں، یعنی اس کی 6 شرطیں ہیں. مال حلال ہو، طریقے سنت مطابق ہو، صحیح مسلم میں خرچ کیا جائے، چوتھا احسان نہ چلایا جائے، 5واں تحقیر نہ کرے، اور 6واں اخلاص نیت سے خرچ کیا جائے. اس میں اللہ نے مثال دی کہ جیسے ایک دانہ تو بوتے ہو تو اس سے 7 بالیاں اور پھر 100 دانے لگتے ہیں، تو بیج جس قدر تندرست اور قوی ہوگا فصل اتنی ہی اچھی ہوگی. انفاق سبیل اللہ میں بیج انسان کی نیت ہے، اور جس قدر خالص نیت ہوگی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی اسی قدر اجر کا پھل زیادہ ہوگا. دوسرا صدقہ حلال مال سے ہو، کیونکہ حرام مال کا صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا. ہماری یہ مصیبت ہے کہ حرام لینا ہے اور اس میں سے کوئی صدقہ کر دینا، کوئی نظر نیاز کر دینا، سمجھنا کہ پاک ہو گیا تو چوری کی مرغی بسم اللہ پڑھ کے میں نے ذبح کر لی، یہ کام نہیں چل رہے. تیسرا ہے بیج کی کاشت کے بعد اس کی آبیاری کرے، اور کیڑے پکوڑوں سے حفاظت بھی ضروری ہے. اس طرح صدقہ کے بعد اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، احسان چلا کر بگاڑ لے کر اور اس کو ضائع نہ کرے. چوتھا ہے بعض دفعہ فضل کی تیاری کے بعد کوئی اور رضی و سماوی آغاز سلاب آگ اسے برباد کر سکتی ہے. انسان کے اعمال میں شرک سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح تکبر سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس طرح خلاف سنت بدعت کام سے بھی اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے. اگلا نقطہ ہے 262 میں سے 10واں اور 11واں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کے بعد کسی پر احسان نہ چلاؤ. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ملال ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت دن نہ خلاف کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ ہی ان کو پاک کرے گا. ان میں سے پہلا ہے احسان جتلانے والا، ان میں سے احسان جتلانے والا. دوسرا کپڑے کو لٹکا کے چلنے والا. تیسرا جھوٹی قسم کھانے والا. اللہ یہ فرمائے گا کہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یہ نظر یا رحم نظر سے نہیں دیکھے گا، یہ پاک نہیں کرے گا. وہ افعال جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. احسان جتلا کر بندہ نہ صرف صدقہ ضائع کرتا ہے بلکہ گناہ کبیرہ کا بوجھ بھی اپنے ساتھ پہ اٹھاتا ہے. اگلا نقطہ ہے اس میں سے کہ کسی کو دے کر جتلانے سے اچھی بات کرنا بہتر ہے. اس کو کہہ دو کہ نہیں، لیکن یہ کہ جتلانا بولے غلط بات ہے. اسی طرح ریاکار بھی، چونکہ نیت درست نہیں ہوتی اور نیت اصل بیج ہے، لہٰذا ایسا بیج باور نہیں ہو سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریاکار شہید عالم اور صحیح کو سب سے پہلے دوزخ میں پھینکے گا. یہ نقطہ 264 میں آیا ہے کہ ریاکاری سے دباؤ میں مال و صدقہ ضائع ہو جاتے ہیں. ریاکار لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے منکر ہوتے ہیں، اور نفرا خدا ماننے والوں کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اگلا یہ 265 میں سے اللہ کی خیرودی کے لیے خرچ کرنے والوں کے اجر میں اضافہ ہی ہوتا ہے. پھر 266 میں صدقات آفات کو ٹالتے ہیں. اس کے بعد 267 میں سے اگلے 3 نکات ہیں اچھی پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، گندی چیزیں خرچ کرنے سے بچو. اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات و خیرات سے بے نیاز ہے. یہ بڑی اہم چیزیں کہ اچھی پاکیزہ چیزیں طیم جو ہے یہ اس میں خرچ کرتے ہوئے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ دینی ہے. ٹھیک ہے نا. اور گندی چیزیں نہیں دینی کہ جو اس میں سے کچرا نکلا کوئی وہ جناب غریبوں کو دے دیا اور جو چیزیں بچ گئی انہوں کو دے دیا. اچھی چیز خرچ کرنی ہے سب سے بہترین. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ہم گروہ انسان کے حق میں نازل ہوئی. ہم کھجوروں میں رہے تھے اور ہر کوئی اپنی قلت و کثرت مطابق کھجوریں لے آتا. اہل صفا کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہ یہی کھجوریں کھا لیتے. ہم میں سے کچھ لوگ جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی تھی ایسے ہوشے لاتے جن میں ناقص اور ردی کھجوریں ہوتی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. برا سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد خاص اچھی کھجوریں لاتا. تو ہمارے لیے صدقہ یہ ہوتا ہے جس میں نہ ہوا وہ اللہ کے لیے ہو گیا جی، اس کو دے دو، غریبوں کو دے دو، پھٹے پرانے کپڑے دے دو، باقی کچھ کر دو. تو اچھی چیز دینی ہے، جو دینا ہے ہم نے اللہ سے اچھی چیز لینی ہے، اللہ آگے اچھی چیز دینی ہے.
تو انشاءاللہ خرچ کرنے میں نفاق فی اللہ میں احتیاط کرنی ہے. اجر تبھی ملنا ہے جب دل کی رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ بہترین چیز دی جائے. جتنا بہترین چیز دیں گے اتنا انشاءاللہ بہترین اجر ملے گا. جتنی ردی چیز دیں گے اجر بھی اتنا ردی ہونا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.